الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمد لله. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے خطبے کی سماعت کے لیے آنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی شان اس قدر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الاول شریف کی خوشیاں تو مسرت لمحات اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو ہمیں عطا فرمائی. چاند طلوع ہوتے ہی اہل ایمان کے، اہل عشق و محبت کے آسمان رسول کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے. درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی. مہنگائی ہے، بحران ہے، بےسکونی ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا تو آشیان رسول کو ایسا محسوس ہوا کہ سارے دکھ درد، ساری تکالیف ختم ہوگا. اور اس ماہ مقدس میں جتنی بھی مہنگائی ہو، انسان کا حال تنگ ہو، مالی حالات مشکل ہوں، لیکن انسان اور بالخصوص عاشق اور اہل محبت جو ہوتی ہیں غلامان رسول،
پھر کھول کر حضور کی ولادت کی سعادت کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلی کوچوں بازار سجتے ہیں، درود و سلام کی سدائیں گونجتی ہیں، ہر طرف چراغاں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، رات کو چاند طلوع ہوا، مساجد میں درود و سلام پڑھے گئے، اور آج فجر کے بعد یہاں پر درود و سلام ہوا، پھر لنگر کا اہتمام تھا، دعا کا اہتمام تھا، سارے حضرات اس میں شریک تھے۔ دعا کریں اللہ کریم نے جو ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے، اور غلامی عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ احسان فرمایا ہے، تمام حقوق و مالک الملک اس غلامی کا حق ادا کرنا، غلامی کرنا نصیب فرمائے۔ کیونکہ غلامی صرف نعرے لگانا، چٹیاں لگانا، لنگر پکانا، کھانا یہ نہیں ہے۔ غلامی یہ ہے کہ پھر آپ کے چہرے کی نظر آئے کہ آپ اسلام، زندگی سے نظر آئے کہ آپ کسی کے غلام، پھر بتانے کی کیسے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تعلیم مکمل کی نا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسینوں کے اللہ نے بڑا حسن عطا کیا تھا۔ جب آپ کو ذمہ داری سونپی گئی نا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن علاقے میں تشریف لے جائیں، تبلیغ کے لیے عیسائیوں کا علاقہ تھا، تو سارے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے۔ تو جو سارے عیسائی مبلغ تھے، پادری تھے، وہ کتابیں لے کر باہر کھڑے ہو آئیں گے تو پہلے ہم ان سے مناظرہ کریں گے، گفتگو کریں گے، ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، پھر ہمارے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو تم امام محمد تشریف لائے نا، جبہ پہنا ہوا تھا، سر پہ دستار تھی، حضور کے غلاموں کا کھلا لباس ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جتنا اللہ کریم انسان چاہتا ہے اتنا ہی اس کا لباس کھلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا بھی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا لباس سکڑتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سکڑتا چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں۔ اب دیکھیں نا، ایک کوئی شخص آیا، ہم اس کو جانتے نہیں کون ہے، اگر اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، سارے پہ دستار ہے، داڑھی ہے، تو ہم جانتے نہیں آنے والا کون ہے، پہلی نظر پڑے تو کہیں گے کہ بھی بزرگ نہیں ہے، جانتے نہیں، تو یہ کہاں سے ان کی یہ بزرگی نظر آئی؟ لباس سے۔ یعنی لباس بتاتا ہے کہ یہ بزرگ ہے، بزرگ یعنی اللہ کی بارگاہ آئے وہ قرب نصیب ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہے، کوئی نیک ہے۔ تو یہ لباس پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے دوستوں کی، صالحین کی، کھلا لباس ہے۔ تو جو اللہ ناراض ہوتا ہے نا، پھر عورت ہو تو اس کا لباس پہلے دوپٹہ اترتا ہے، پھر گلے میں آتا ہے، پھر سکڑتے 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 یہ بڑیاں لباس آج عورتیں دے رہی ہیں، جوانوں کو دیکھ رہے ہیں کتنی وہ ٹائٹ قسم کی وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ سب آتے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، آدم سے پارا ہے، اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم ہم نے تمہیں لباس کی نعمت عطا کی، کیوں؟ سوآتکم وریشا، تاکہ تمہارے جو جسمانی اعضاء ہیں، نشیب و فراز، ان کو چھپا سکے۔ پینٹ شرٹ پہننے میں یہ انسان کی جو یہ نشیب و فراز ہیں یہ نہیں چھپتے،
پینٹ شرٹ ہے وہ تو جسم کے ساتھ چپک گیا نا لباس. تو لباس وہ ہے جو آپ کے نشیب و فراز کو، آپ کی جسمانی ساری کیفیت کو چھپا دے، اسے لباس کہتے ہیں. تو کھلا لباس اہل اللہ کی نشانی ہے. جو انسان بزرگ ہوتا ہے ٹوپی پھر اوپر پگڑی پھر اس کے اوپر ایک پگڑی آ جاتی ہے، پھر اور کندھے پہ آ جاتی ہے، پھر گھٹنوں پہ آ جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو چھپاتا چلا جاتا ہے. یہ جو اللہ کی رحمتوں کے دروازے، اللہ کی دوستی کے قرب کے دروازے سے کھلتے چلے جاتے ہیں. کھلا لباس پہننا ہے، کھلا. اب تو پہلے شرط میں بنیاد کی بھی نماز یاد کرو، اللہ معاف کرے وہ کچھے یہاں تک آ گئے جس کو لکھ کر بولتے ہیں کچھنوں سے اوپر ہر انسان ننگا پھرتا ہے. حالانکہ انسان کا صدر عورت ناف سے لے کر بند کر گھٹنوں تک ہے کہ ہر انسان اس میں ننگا پھرتا ہے. حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، غیرت نام کی چیز ہی مر گئی، حس ہی مر گئی. گھروں میں مائیں بہنیں پھر رہی ہیں، رات کے جوان کس لباس شرط میں گھر پھرتا ہے. ہم دیہاتوں کے لوگ ہیں، یقین جانے آج بھی گھروں میں کبھی نیچے بنیاد ہوتی ہے پھر بھی کبھی اس دن اتارتے کہ گھر کی خواتین ہوتی. اب بھی کیونکہ وہاں تک اب یہ جدت دیہاتوں میں پہنچی تو شہروں میں تو جدت آ گئی، جدید ہو رہا ہے. اب بھی دیہاتوں میں جائیں تو ہمارے اپنے گھر میں مردوں کے واش روم علیحدہ ہے، خواتین کے علیحدہ ہے. یہ اسلام ہے جو ہم سے دور ہو گئے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھلا لباس، سر پہ ماما، ہاتھ میں عصا، عیسائی مبلغین سامنے کتابیں کھولے پڑے، دین کی سارے نسخے ہیں، عالم سارے مذہب ساجر کی ساری کتابیں ہیں. مناظرہ کریں گے، گفتگو کریں گے، پھر ہمارے علاقے میں لوگوں کو اسلام سکھا سکتے ہیں. تو جو بھی قریب گئے نا تو نظر پڑی نا آپ کے چہرے میں تو بساختہ انہیں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جو مناظرہ کرنے آئے تھے علماء تھے، مذہب عیسائیت تھی، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے جو سے گفتگو کرنی تھی، مناظرہ کرنا تھا، مسلمانوں کا عالم آ رہا ہے ہمارے عیسائیوں کے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے، تم کتابیں لے کر کھڑے تھے کہ ان سے مناظرہ کریں گے، گفتگو کریں گے اور پھر جا کر اپنے علاقے میں داخل ہونے دیں گے. تم نے ان کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ان کے چہرے کو، اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. دیکھتے نہیں ان کی چہرے کو کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو سکتا. تو فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے نا کہ چہرے سے نظر آئے کہ میں حضور کا غلام ہوں، بتانا نہ پڑے. تو امام محمد جب جا رہے تھے جو بات بتانے والے تھے استادوں نے ذمہ داری لگائی. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فلاں علاقے میں جانا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو کافروں کو اسلام سکھانا. تو جب وہاں پہ گئے نا تو استادوں سے کہنے لگے کہ حضور میں جا رہا کوئی ایسی بات بتا دے جو مجھے اس تبلیغ میں کام آ سکے. تو استادوں نے کہا کہ ایک بات بتا دیتا ہوں، جانا تو دیکھنا کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ضرورت پیش نہ آئے، یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں بتانا نہ پڑے. تمہارے چہرے سے، تمہارے عمل سے، کردار کو دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے. بس کی بات یاد ہے. اور بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. ہم نے جہود و حقود میں سارے ایک تفرقات امتیازات سے مٹ گئی. انہوں نے بھی داڑھی کٹوا دیا، انہوں نے کچھ کٹوا دیا، اپنے پینسل کر دیا، اپنا لباس بھول گئے، شناخت بھول گئے، ہم کس کے غلام ہیں، کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھول گئے سب. اب تو حالت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، کسی کو بتائیں گا میں مسلمان ہوں تو پھر تو یقین نہیں کرتا کہ مسلمان ہے.
تو ماہ ربیع الاول شریف کا چاند ضرور ہو گیا. تو اب یہ ہے نا کہ حضور کی غلامی نظر آئے نا، صرف جھڑیوں سے نہیں، صرف نعرے لگانے سے نہیں حضور کی غلامی، لنگر کھانے اور پکانے سے اور محفلوں میں جانے سے حضور کی غلامی نہیں. ایک تبدیلی نظر آئے، چینج زندگی میں نظر آئے کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور پھر کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، دیکھ کر کہے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے. تو الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند ضرور ہوا، حضرات کو مبارک اور خدا کو مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت طیبہ پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آیت طیبہ نازل ہوئی، بڑی تفصیل ہے اس کی مفسرین نے لکھی ہے. حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جبریل امین حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا عطا جبریل علیہ السلام، جبریل آئے. میں نے کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو جبریل نے آ کر کہا کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، آپ جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقلت اللہ اعلم، میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا. تو جبریل نے کہا کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دینا کہ ذکر تمامی، کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم نے ایسے بلند کیا کہ جہاں پر اللہ فرماتا ہے میرا ذکر ہوگا، محبوب وہاں پر تیرا ذکر ہوگا. جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا اللہ فرماتا ہے محبوب صاحب تیرا ذکر ہوگا. اور اتنا جتنا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ایسا کسی کو نہیں کیا. اب کلمہ طیبہ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، ایمان کا آغاز ہے، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں مسلمان اسلام، لا الہ الا اللہ. پھر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کلمہ طیبہ میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے معبود کا ذکر کرنا ہے. کلمہ طیبہ جتنے انبیاء پہلے آتے رہے، رسول آتے رہے، آسمانی کتب، ہر میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا رہا. حضور تشریف لانے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں، آپ کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسے 28واں سپارہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کریم کی آیت طیبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور مکہ مکرمہ سے سفر ہو رہا تھا. تو جب آپ جہاں پہ وارث سور ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر اپنے حواریوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا، میں تم کو یہ انجیل دیتا ہے، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. یہ آیت طیبہ ہے قرآن کریم 28 سے بات، کہ رسول ایسے رسول کی یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن کریم آپ نے اپنے حواریوں کو یہ بتایا کہ یہ کر. پھر اس کے بارے میں ایک سام سوچ رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گفتگو سے مجھے سوال یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت طیبہ پڑھی اور بتایا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یہ وہ ہوں گے کہ اظہار نظام بنے کائنات سے ہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کو ظاہر فرمائے. اس کی بار میں انسان سن رہا تھا. پوچھا لوگوں نے رسول کو کہاں آئیں گے، کہاں مکے میں آئیں گے، ان کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہوگی، روزہ ان کا ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوگا، یثرب میں ہجرت فرمائیں گے. اسی رات جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسی غار میں آ کر کچھ دنوں کے لیے آرام کرنا. وہاں میں انسان سو رہا تھا. اس سام نے کہا عربی میں سور سام کو کہتے ہیں، سخار سور ہے. موضوع تو تھا کہ بات تھوڑا سی طرف چل پڑی. تو سور کسے کہتے ہیں؟ سام کو عرب میں غار سور ہوتی ہے نا. تو سام نے کہا
یا اللہ تیرا رسول عیسیٰ علیہ السلام نبی کہہ رہا ہے تیرا محبوب آئے گا اور اسی غار میں آئے گا، اتنی عمر دے دے کہ تیرا محبوب آئے تو میں ان کی زیارت کرا سکتا۔ ایک روایت میں 1000 سال عمر عطا کی گئی شام کو، ایک روایت میں 600 سال شام کو عمر عطا کی گئی۔ 12 جگہ جگہ اس نے سوراخ بنا لیے۔ حضور آئے تو وہ ایک لمبی بات ہے، جب حضور تشریف لائے اس حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارے جو تھے وہ سوراخ بند کر دیے۔ اس شام میں 70 کے قریب سوراخ بنائے تھے کہ شاید حضور تشریف لائے جلدی میں گزر جائیں، مجھے سوراخ سے باہر آنے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے وہ مسئلے لکھتے ہیں کہ اس نے 70 کے قریب سوراخ بنا دیے تھے جہاں پر بھی ان کا جلدی سے باہر آ کر حضور کا دیدار کر تو سامنے رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل کے ساتھ سوراخ بند کر دیے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا، اپنی ایڑی اس پہ رکھ دی، آپ تشریف لے گئے اندر۔ اب سانپ کو اللہ کی جانب سے بتا گیا کہ میرا محبوب غار میں تشریف آ چکا ہے۔ اب سانپ اس سوراخ میں بھی جاتا آگے بند تھا، پھر ایک سوراخ انسانی خوشبو، گوشت کی خوشبو آئی، ڈنگ مارا یا ہو سکتا ہے مختلف انواع ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو گرے، حضور کے چہرے اقدس پہ، تو حضور اس وقت آپ کی گود میں ساتھ رکھ کے آرام کر رہے تھے۔ آپ کو وقت کیا ہوا تھا، حضور کوئی چیز ہے جو ڈنگ مار رہا تھا، یہ محبت کا پاؤں نہیں ہٹایا، صدیوں پرانا سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا، اس تک نہیں۔ حضور فرمایا پاؤں ہٹاؤ، پاؤں ہٹایا، بہت بڑا کہاں کے تھا سامنے کھڑا ہو گیا اور کافی دیر کھڑا رہا۔ حضور فرمایا آپ جاؤ، چلے جاؤ واپس۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ اسی کی چلا گیا واپس غار سے۔ تو اس غار کو کیا کہتے ہیں آج بھی غار سانپ والی غار، چاہیے تھا نا کہتے ہیں کہ غار رسول، حضور اس غار میں تھے، اس کا نام ہوتا نا غار رسول، رسول والی غار۔ جب غار صدیق اکبر ابو بکر صاحب تھے، غار ابو بکر کہتے ہیں نا، جب غار ہجرت کہتے تھے، ہجرت وہاں سے کر رہے تھے، وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، لیکن غار سور کیوں کہا؟ سانپ والی غار، سانپ افضل تھا یا حضور افضل تھے؟ وہ سانپ افضل تھا یا سیدنا صدیق اکبر افضل تھے؟ سانپ افضل تھا یا وہ مقصد ہجرت افضل تھا؟ لیکن آج تک لوگ قرآن میں بھی ذکر ہے اس ہما فی الغار، جب وہ دونوں اس غار میں، سورۃ توبہ 10:12، اس ہما فی الغار، جب وہ دونوں اس غار میں تھے، اس غار کا اب بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، کیا تک رہے گا قرآن؟ تو سانپ والی کو غار کیوں کہا؟ نہ رسول، نہ صدیق اکبر، نہ ہجرت، سانپ والی غار، غار سور، سانپ والی غار۔ بتا دیا انسان کو انسان، اگر ایک موسی جانور میں سانپ بھی میرے مصطفیٰ کی دیدار کے لیے خواہش کرے، تڑپتا رہے کہ اس کا ذکر میں قیامت تک مٹنے نہیں دوں گا، بلکہ قرآن بنا کر اللہ نے لوگوں کی زبان کو جاری کر دیا۔ تم تو انسان ہو نا، سانپ بھی میرے مصطفیٰ سے محبت کرے، اس کا ذکر بیٹھ رہے نہیں سکتا، انسان محبت کر بھی دیکھے۔ ہم تو بھول گئے محبت ہوتی کیا یاد۔ نامیں بڑھتے ہیں، بڑی بڑی نامیں، معاملات ہوتے ہیں، 10 بڑے بڑے ٹکٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیشہ ور شناخت، اور آخر اپنے نام بھی کہتے ہیں جی جو زور سے سبحان اللہ کہے گا وہ رات کو اس کو زیارت ہوگی، مدینے چلا جائے گا، کتنے آباد، کیا کچھ نہیں کہتا۔ اور اپنی عادت یہ ہے کہ اپنی جیب بیداریاں عاشق کے رسول، عشق رسول کے ٹھیکیدار، آج کل یہ اشتہار لگا ہوا ہے کہ جی حضور کی نافل غریباں دے بیڑے، ایسا بھی آنے کے لگا ہوا اشتہار کی پروان آگر، اوپر بڑے بڑے ناظران کے وہ فوٹو لگے ہوئے ہیں کہ حضور کی نافل غریباں دے بیڑے، اس نافل کا نام ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ نہ کہیں، یہ دیکھیں حضور کی نافل امیرہ دے بیڑے، یہ جتنے ناز پڑھنے والے ہیں یہ تو 2 لاکھ روپیہ دے کے آ رہی ہیں، یہ کہاں سے غریب آ گئے؟
حضور کی ماں پر غریبہ دے دے رہے مینا دے دے رہے دینے والے کی لاکھوں کے حساب سے دیتے ہیں لینے والے کی لاکھوں کے حساب سے دے رہے ہیں پھر کس حساب سے حضور کی ماں پر غریبہ دے دے رہے نہ نماز نہ کچھ نہ کس ایسے ایسے اب تو کلام بھی ایسا دلتا ہو گیا اللہ پاک کلام تو یہ تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت پڑھی تو رات کا وقت تھا حضور کی عشق میں بیٹھے ہیں عشق حدوں سے گزرتا ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے قلم اٹھا کر کاغذ دیا اور حضور کی نعت آنکھوں سے آنسو ہیں آپ کے خیالات تصورات روزے حضور کے گرد گھوم رہے ہیں اور آپ آنکھ دکھ رہے ہیں ایک روپائی آپ نے لکھی عشق رسول میں آدھی رات کا وقت ہے محبت رسول میں تڑپتے ہیں ایسے یاد آتی پڑا کر لکھا اس محبت کو محبت رسول میں تڑپے قلم کاغذ اٹھا لیا اور شیخ سعدی کے آنکھوں میں آنسو ہیں روتے ہیں تڑپ کے حضور کی نعت لکھتے ہیں بالا خلق اللہ بالکمال ایک ربائی لکھی ربائی ہوتی ہے اس کی 4 مصرے ہوتے ہیں بالا خلق اللہ بالکمال پہلا مصرع لکھا کاشف الدجا بجمال دوسرا لکھا تیسرا لکھا حسن جمیع کے ساتھ 3 مصرے لکھے اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا سوچتے رہے حضور کی محبت میں سوچتے رہے روتے رہے اس ربائی میں چوتھا مصرع شیخ سعدی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے 3 مصرے لکھ دیے چوتھا مصرع سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھوں بس اسی محبت میں سوچتے آپ سو گئے آپ کی آنکھ کاغذ ہاتھ میں ہے قلم ہاتھ میں ہے نعت میں آپ نے 3 مصرے لکھے ربائی لکھنی تھی 4 مصروں کی 3 لکھ دی بالا اللہ بالکمال دوسرا کاشف الدجا بالکمال تیسرا حسن جمیع الخصال 3 مصرے لکھے چوتھا مصرع ذہن میں آتا ہی نہیں کیا لکھوں سوچتے ہیں اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہیں سوچتے محبت رسول میں روتے سوچتے آپ کی آنکھ لگ گئی سو گئے قلم ہاتھ میں کاغذ ہاتھ میں 3 مصرے لکھ دیے جو ذہن میں نہیں آتا وہی پہ سو جاتے ہیں جب آنکھ لگی تو چہرے پر تو خواب ہوتا نہیں حضور نے کرم فرمایا حضور خواب میں تشریف لائے حضور کی زیارت نصیب ہوئی حضور فرمایا کہ شیخ سعدی چوتھا مصرع آنے لگو صلو علیہ وآلہ یہ چوتھا مصرع حضور نے شیخ سعدی کو خواب میں ارشاد فرمایا صلو علیہ وآلہ چوتھا مصرع شیخ سعدی نے حضور سے سن کر یہاں پہ چوتھا مصرع لکھا تھا صلو علیہ وآلہ نام ہو تو ایسے ہوگا اور یاد کریں تو اسے یقین کریں ماہ دلال شریف آ گیا ہے اپنے قوامے اپنے اگر بکانے میں تو حضور کو یاد کیا تو حضور کرم نوازی فرماتے ہیں لیکن طرف میں یاد کرے جائیں کریں تو صحیح کریں ہندوستان کی سرزمین دلی کے شہر ہے وہاں ایک شخص ہے آنکھوں سے اللہ مادر ذات اللہ یہ بات بڑی توجہ سے سننا مادر ذات اللہ ہے اللہ نے کرم کیا اگر اس کو بڑی دولت عطا کی تھی اس کے پاس بڑا مال و دولت تھا دنیا تھی لیکن مادر ذات اللہ ہے پیدا ہوا آنکھیں نہیں تھی نظر نہیں آتا تھا دل میں خواہش کی بڑی دولت ہے دنیا دیکھوں نظر نہیں آتا ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اپنی آنکھوں کی اس نے بڑے بڑے جو آئس کا اس کے پاس تھے ہندوستان میں تھے دوسرے ممالک میں تھے جہاں تک وہ جا سکتا تھا وہ گیا اس نے اپنی دولت پانی کی طرح پیسہ بہایا کہیں سے آنکھیں مل رہی اس کو آنکھیں نہ ملی جس کے پاس جاتا تھا آگے سے یہی دباؤ ملتا تھا کہ مادر ذات اللہ ہے تجھے آنکھیں نہیں تو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے تجھے آنکھیں وہ تھک ہار کے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا کر گھر میں بیٹھ گیا آنکھیں نہیں ملتی کس نے کہا کہ آنکھیں نہیں ملی اس نے کہا کہ نہیں ملی میں نے دوسرے ممالک کا سفر کیا وہی گھومنے گیا بڑے بڑے جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ان کے پاس گیا سب نے کہا کہ مادر ذات بندہ ہے تیری آنکھیں نہیں مل سکتی
مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مسلمان تھا، مایوس نہ ہو، اس دلی شہر سے باہر نکل، باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، وہاں ایک اللہ اللہ کرنے والا بزرگ بیٹھا، اس کے پاس کہا میرا یقین کہتا ہے کہ تمہیں اللہ آنکھیں عطا کرتا ہے۔ اسے آنکھیں چاہیے تھی، توجہ فرمانا، اٹھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس گیا، ایک بزرگ ہے جھونپڑی میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور سنا ہے کہ تم آنکھیں عطا کرتے ہو۔ کہا کون ہو؟ کہا حضور تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں شاعر ہوں، رام کا اپنے قصیدے اور منقبت لکھتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ٹھاکر داس ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور سنا ہے کہ تم آنکھیں عطا کرتے ہو، آنکھیں لینے آیا ہو۔ پھر پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہا حضور شاعر ہوں، رام کے بتوں کے قصیدے منقبت لکھتا ہوں۔ کہا آنکھیں لینے آئے ہو، کبھی میرے نبی کی نعت بھی لکھی ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں، میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا۔ کہا اگر آنکھیں لینی ہے نا تو بلا واپس چلا جا، میرے حضور کی شان میں ایک نعت لکھ، حج کا موسم قریب ہے، ہندوستان سے جو مسلمان حج کرنے کے لیے جائے گا اسے دے دینا لکھی نعت، جا کے روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور کرم فرمائیں گے، اللہ کی آنکھیں عطا کر دیں۔ اسے آنکھیں چاہیے تھی، شاعر تھا، ہندو تھا۔ وہ گھر میں گیا، اس نے لکھنے والے کو پاس میں کھا لیا، قلم دیا، کاغذ دیا، کہا میں کہتا جاؤں گا، بولتا جاؤں گا، تو لکھتے جانا۔ اس نے پہلی جو نعت تھی لمبی، اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ لکھ کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نعت کا پہلا شعر تھا کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نے یہ نعت لمبی لکھی، مسلمان کو دے دی۔ تو حج میں جا رہا ہے، حج سے مکمل ہونے کے بعد روزے رسول کے جانا، وہاں کھڑے ہو کر یہ لکھی نعت اپنے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ۔ اس مسلمان نے دے دی۔ اب حج اس نے مکمل کیا، روزے رسول کے دیا، اس نے وہ کاغذ نکالا، روزے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اس ہندو کی لکھی ہوئی نعت وہ مسلمان روزے رسول کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ ہندو دلی کی سرزمین پر اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لکھی ہوئی نعت جب روزے رسول کے سامنے اس مسلمان نے پڑھی، کاش آنکھوں سے ڈالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نے نعت پڑھی، ہندو اپنے گھر میں دلی کی سرزمین پر گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لکھی ہوئی نعت روزے رسول کے سامنے پڑھی، کاش آنکھوں سے ڈالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ اس نے نعت پڑھی، حضور نے کرم فرمایا، قسمت پروری فرمائی، بندہ پروری فرمائی۔ جب اس کی لکھی ہوئی نعت روزے رسول کے سامنے پڑھی گئی، کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ وہ ہندو دلی کی سرزمین پر اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے کرم فرمایا، اس کو آنکھیں مل گئی، نظر آنے لگ گیا، اٹھا اور دلی کی سڑکوں پہ اعلان کرتا پھر رہا تھا، ارے ہندوؤں اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے جو اپنا کو کیا غیروں کو بھی عطا کرتا پھر رہا ہے۔ کاش آنکھوں سے اجالا دکھائی دے، ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ حضور کے نعت پڑھو، درود پڑھو تو محبت میں ڈوب کے پڑھو، اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔